السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد، فقال جل وعلا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ سورۃ الشعراء 19ویں پارے کی 2 آیتیں ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، جس میں اللہ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ کل قیامت کے دن نہ تو کوئی مال فائدہ پہنچائے گا اور نہ ہی کوئی اولاد نفع پہنچائے گی، یعنی اس دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، وہ قیامت کا دن جس دن نہ کوئی مال فائدہ پہنچائے گا اور نہ کوئی اولاد فائدہ پہنچائے گی۔ کیا مطلب ہے؟ آیت کا مطلب یہ ہے، کل قیامت کے دن آدمی کے عمل کے مطابق فیصلہ ہوگا، جیسا اس کا عمل ہوگا اسی کے مطابق خیر و شر کا، جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ آدمی اگر جہنمی ہے مثال کے طور پر، تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ مالدار تھا اس وجہ سے اس کو جہنم سے نکال کر کے وہ جنت میں داخل کر دیا جائے۔ کل قیامت کے دن یہ دولت، یہ مال کچھ کام نہیں آئے گا، اور نہ ہی اولاد فائدہ دے گی، اور نہ ہی اولاد فائدہ پہنچائے گی۔ یعنی اللہ رب العالمین نے جہنم کا فیصلہ کر دیا، تو کوئی اولاد ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے حق میں جنت کا ڈیمانڈ کر لیں اور جنت کی طرف لے جانے کا سبب اور ذریعہ بن جائے۔ اس دن کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، ہر آدمی کو اپنی پڑی ہوگی۔ کوئی ایک آدمی اپنی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اپنی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یعنی اگر والد کو کچھ نیکیوں کی کمی پڑ رہی ہے تو بیٹا اپنے باپ کو دے دے، کیونکہ ماں باپ کے درمیان، اولاد کے درمیان بڑی محبت ہوتی ہے، قطعاً نہیں دے سکتا ہے۔ ایسے ہی والد کی اولاد ہے، والد دیکھ رہا ہے کہ میرا بیٹا جہنم میں جانے والا ہے، اس کا فیصلہ جہنم کا ہے، وہ اپنی نیکی نہیں دے سکتا ہے کہ تاکہ اس کا بیٹا جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ کل قیامت کے دن نہ کوئی اولاد کام آئے گی اور نہ کوئی مال کام آئے گا۔ اس دن کیا کام آئے گا؟ جو آدمی ایمان اور عمل صالح کیا ہے، نیک عمل کیا ہے، وہی انسان کو جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر وہ شخص جو اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہوا صاف دل لے کر کے، پاکیزہ دل کے ساتھ، نیک دل کے ساتھ، یعنی جس کا دل ایمان سے لبریز ہو، اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو، اس کے دل میں نیکیوں کا جذبہ رہا ہو، برائیوں سے نفرت رہی ہوگی، تو جو پاکیزہ اور صاف دل لے کر کے اللہ رب العالمین کے پاس آئے گا، وہی شخص قیامت کے دن کامیاب ہوگا، وہی آدمی جنت میں داخل ہوگا، اس کو یہ عمل فائدہ پہنچائے گا۔ لیکن جو اللہ رب العالمین کی دربار میں صاف دل لے کے نہ حاضر ہو، ایمان والا دل لے کے نہ حاضر ہو، تقویٰ والا دل لے کر حاضر نہ ہو، تو اس کے لیے نجات نہیں ہے۔ چونکہ دنیا کے اندر
ایک باپ اپنی اولاد کے لیے بڑی محنت کرتی ہے، بڑی قربانی دیتی ہے، موت تک آدمی ہمیشہ اپنے بال بچوں کی فکر کرتا ہے، اپنے گھر والوں کی فکر کرتا ہے، لیکن یہ قیامت کے دن، آخرت کے دن، حساب و کتاب کے دن یہی دونوں آپس میں دشمن بن جائیں گے۔ آپس میں فائدہ پہنچانے اور محبت کا جو جلوہ ہوتا ہے، جیسے دنیا میں ایک آدمی باپ بیٹے کے درمیان یا بیٹا باپ کے درمیان کس قدر محبت ہوتی ہے، اپنائیت ہوتی ہے، کچھ کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، قربانی دینے کا جذبہ ہوتا ہے، لیکن آخرت کے دن یہ اولاد یا یہ والد آپس میں ایک دوسرے کی سپورٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو جو آدمی نیک کام کر کے آئے گا وہی آدمی آخرت میں کامیاب ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من بطأ به عمله لم یسرع به نسبه، جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے، جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے تو اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھائے گا۔ یعنی اگر آدمی اونچی خاندان سے ہے، اونچی خاندان سے ہے، اعلیٰ خاندان سے ہے، لیکن اس کا عمل اچھا نہیں ہے، اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، اس کا ایمان نہیں ہے، تو یہ اونچی خاندان کا رہنے کے باوجود بھی کوئی فائدہ ملنے والا نہیں۔ قیامت کے دن مال کی وجہ سے فیصلہ نہیں ہوگا، یا منصب کی وجہ سے فیصلہ نہیں ہوگا، یا خوبصورتی کی وجہ سے فیصلہ نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن فیصلہ ہوگا جس کا دل پاکیزہ ہوگا، جس کا دل صاف ہوگا، جس کا دل ایمان سے لبریز ہوگا، جس کے دل میں تقویٰ ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، نیک کام کیا ہوگا، اس کے لیے راحت ہے، اطمینان ہے، سکون ہے، جنت ہے، نعمت ہے۔ اور اگر یہ ایمان اور اخلاق اور تقویٰ نہیں ہے تو پھر اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، زحمت ہی زحمت ہے، مصیبت ہی مصیبت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پہ سورۃ الشعراء کی 2 آیتوں میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ دنیا کے اندر آدمی اپنے ماں باپ کے درمیان یا اولاد کی محبت دل میں ہمیشہ بسی رہتی ہے، اور ایک دوسرے کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے، مدد کا جذبہ ہوتا ہے، خدمت کا جذبہ ہوتا ہے، لیکن یہی قیامت کے دن آپس میں ایک دوسرے سے دیکھ کر کے راہ فرار اختیار کریں گے، بھاگ جائیں گے، یعنی ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکتے ہیں۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو قیامت کے دن کامیابی عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے اور جہنم کی آگ سے نجات فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔